ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العظيم. ناظرین اور سامعین، سعیدی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج جمعہ کا دن 22 محرم الحرام 1442 ہجری اور 11 ستمبر سن 2020 ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سعیدی چینل پر ہم ہر جمعہ کو جمعہ کی مناسبت سے اصلاحی اور تربیتی بیانات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. آج کے جمعہ کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں ماؤں کا کردار. بچوں کی تربیت میں ماؤں کا کیا کردار ہے، آج کی گفتگو میں ہم واقعات کی روشنی میں سنیں گے اور دیکھیں گے. ناظرین اور سامعین، یہ حقیقت ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے اور بچے کا پہلا مدرسہ اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. اگر ماں دیندار اور گھر کا ماحول نیک اور اچھا ہوگا تو بچے کا مزاج دینی ہوگا، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. ماں دین کی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو بچے کو ہر برائی سے روکے گی اور اس کے دل میں برے کاموں کی قباحت بٹھائے گی. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے انسانوں، بادشاہوں، علماء اور اہل اللہ کی مقبولیت، کامیابی اور ترقی کے پیچھے ان کی ماؤں کا بڑا کردار اور دخل رہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو بنانے میں ان کی ماؤں کا کردار رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی اور مقبولیت کے پیچھے اور آپ کی تربیت میں آپ کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی طرح خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے بہت سارے علماء، اہل اللہ اور بادشاہوں کی شخصیت سازی اور کامیابی اور ترقی میں ان کی ماؤں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. آئیے واقعات کی روشنی میں نمونے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں حضرت فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ. ان کی والدہ نے اللہ کی ذات پر یقین اور نمازوں کے اہتمام کے لیے حضرت فرید الدین شکرگنج کی کیسی تربیت فرمائی کہ آپ کی والدہ مصلی اور جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی اور اپنے بیٹے فرید الدین سے کہتی کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکر عطا فرماتے ہیں، جو بچے نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکر دیتے ہیں. اس بہانے سے حضرت فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے نماز کے سخت پابند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا کامل یقین ہو گیا کہ جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ دیتے ہیں. دوسرا واقعہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اور والدہ کے متعلق ہے کہ جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور آپ کی والدہ ایام حمل سے تھی تو آپ قرآن کی تلاوت کرتی تھی. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ولادت کے بعد جب تعلیم و تربیت کے قابل ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں استاد محترم کے پاس پہنچایا اور خود لے گئی. استاد محترم سے کہا کہ میرے بچے کو تعلیم اور تربیت دیجیے. چنانچہ استاد محترم نے حضرت بختیار کاکی سے فرمایا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
حضرت نے پڑھنا شروع کیا اور خود ہی پڑھتے چلے گئے اور سورہ فاتحہ سے لے کر پڑھنا شروع کیا اور 15 پارے تک حفظ پڑھتے چلے گئے۔ جب 15 پارے مکمل ہوئے تو رک گئے اور ٹھہر گئے۔ استاد محترم حیران ہو گئے اور کہا کہ آگے پڑھو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہیں تک یاد ہے، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے 15 پارے تلاوت کیے تھے، 15 پارے پڑھے تھے، اسی کی برکت سے مجھے بھی یہ 15 پارے حفظ ہو گئے۔ تو یہ بھی تربیت کا اور نیکی کا اثر ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، ان کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی۔ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جب دودھ بیچنے والا دودھیارے نے دودھ لا کر پیش کیا اور وہ گھر کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بیٹے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ بیٹا باہر سے دودھ لے آؤ، اور دودھ لایا۔ ماں نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے لائے، کس نے دیا؟ والدہ نے ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹے نے فوراً کہا کہ امی، والدہ محترمہ، اللہ باہر کھڑے ہیں اور اللہ نے یہ دودھ دیا ہے۔ گویا کہ دل کے اندر اللہ ہی بسا دیا تھا والدہ محترمہ نے۔ اسی طرح ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی اور کیسی پرورش کی کہ کبھی بھی بغیر وضو کے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو ہو کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ یہی تو اثر تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جب شہادت کا موقع آیا تو یہ کہہ کر شہید ہو گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی اور بہتر ہے۔ یہ تھا ماں کی تربیت کا اثر۔ ایک اور واقعہ اور پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کو جس وقت پھانسی دی گئی اور پھانسی کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ 80 سال کی عمر ہے حضرت اسماء کی اس وقت۔ اپنے بیٹے کو پھانسی کے پھندے پر دیکھ کر روئی نہیں، چلائی نہیں، واویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میرا تو یہ وہ بیٹا ہے کہ جسے بچپن میں اور طفولیت میں نے لوریاں دیتے ہوئے شہادت کی دعا دی تھی، آج وہ دعا قبول ہو گئی۔ میرا بیٹا پھانسی کے پھندے پر نہیں ہے بلکہ یہ شہسوار جنت کی سواری پر سوار ہو کر جنت کے انتظار میں ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ تو یہ تھا ماؤں کی تربیت کا اثر اور ماؤں کی نیکی اور ان کے تقوی کا اثر اور ان کی اچھی زندگیوں کا اثر کہ اس زمانے میں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو حالت حمل سے لے کر پرورش اور جوان ہونے تک اپنی بیٹوں کی کیسی تربیت کی، کیسا خیال رکھا۔ آج بھی اگر مائیں اپنے بیٹوں کی اسی طرح تربیت کرے اور خیال رکھے اور انہیں دین کی تعلیم سکھائے اور انہیں اچھے اخلاق سکھائے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار اور اللہ کے نیک بندے اور اپنے وقت کے مشہور اور مقبول اور اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق